السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ انعامات سے نوازا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ نے آزمائش کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا اور ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، یعنی شیطان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل عطا کر دی، اور پھر وہ اپنے تخت و تاج کی طرف لوٹ آئے۔ شیطان کا نام سخر تھا، یا آصف تھا، یا سرو، یا حقیق نام تھا شیطان کا۔ یہ واقعہ اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے، کسی نے تفصیل کے ساتھ، کسی نے اختصار کے ساتھ۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوہے کی آواز بھی نہ سنی جائے، لیکن لوہے کو کاٹ کر ایسی تدبیر کی جائے کہ کعبے کی بیت المقدس کی تعمیر ہو، لیکن بہت سی تدبیریں کی گئیں، لیکن کارگر نہ ہوئیں۔ پھر آپ نے سنا کہ سمندر میں ایک شیطان ہے جس کا نام سخر ہے، وہ البتہ ایسی ترکیب بتا سکتا ہے کہ لوہے کو جب کاٹا جائے تو اس کی آواز بھی نہ آئے۔ آپ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے شیطان کو کسی طرح لاؤ۔ ایک دریا سمندر میں ملتا تھا، یہ 7ویں دن اس میں لبالب پانی آ جاتا تھا، اور یہی پانی یہ شیطان پیتا تھا، یہی اس شیطان کو پکڑنے کی جگہ بھی تھی۔ اس کا پانی نکال دیا گیا، یعنی وہ دریا اور سمندر جس جگہ ملتے تھے، اور جو پانی شیطان پیتا تھا اس پانی سارے کو نکال دیا گیا، اور بالکل خالی کر کے پانی کو بند کر دیا گیا۔ اور اس کے آنے والے دن، یعنی جس دن شیطان نے آنا تھا، اس دن پانی کی جگہ اس جگہ کو شراب سے بھر دیا گیا۔ جب شیطان آیا اور یہ حال دیکھا تو کہنے لگا یہ تو مزے کی چیز ہے، یعنی شراب، لیکن عقل کی دشمن، جہالت کو ترقی دینے والی چیز ہے۔ چنانچہ وہ اس دن پیاسا ہی چلا گیا۔ جب پیاس کی شدت ہوئی تو مجبوراً یہ سب کچھ کہتے ہوئے پینا ہی پڑا۔ اب جب اس نے شراب پی لی تو شیطان کی عقل جاتی رہی، اور اسے سلیمان کی انگوٹھی دکھائی گئی، یا اس کے مونڈوں کے درمیان مہر لگا دی گئی، یہ بے بس ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت اس انگوٹھی کی وجہ سے تھی۔ جب یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے یہ کام سر انجام دینے کا حکم دیا۔ شیطان نے ہدہد کے انڈے اٹھا لیے اور انہیں جمع کر کے ایک شیشے کے اندر بند کر دیا۔ ہدہد جب آیا اور اس نے شیشے کے اندر اپنے انڈے دیکھے، وہ بار بار ان انڈوں تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن اس کی جانور تھا، اس کی اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ شیشے کو کیسے کاٹ کر اس میں سے اپنے انڈے نکال لے۔ لیکن جب دیکھا ہدہد نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ جو ہے انڈوں تک نہیں جا سکتا، تو وہ اڑ کر چلا گیا اور الماس لے آیا، اور اس سے اس نے شیشے پر رکھ کر شیشے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آخر وہ کٹ گیا اور ہدہد اپنے انڈے لے کر اڑ گیا اور اس الماس کو بھی لے گیا۔ اسی سے پتھر کاٹ کاٹ کر عمارتیں بنانے کی ترکیب جو ہے وہ جاری ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام جب کبھی بیت الخلاء میں جاتے یا حمام میں نہانے جاتے تو انگوٹھی اتار جاتے۔ ایک دن حمام میں جانا تھا نہانے کے لیے، اور یہ شیطان آپ کے ساتھ تھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت فرضی غسل کے لیے جا رہے تھے۔ انگوٹھی اسی کو سونپ دی اور چلے گئے۔ اس نے انگوٹھی سمندر میں پھینک دی اور شیطان پر سلیمان علیہ السلام کی شکل ڈال دی گئی، یعنی شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا روپ دھار لیا، اور پھر شیطان نے آپ سے آپ کا تخت و تاج چھین لیا۔ سب چیزوں پر شیطان نے قبضہ کر لیا سوائے آپ کی بیویوں کے۔ اب اس سے بہت سی غیر معروف باتیں ظہور میں آنے لگیں، یعنی اس زمانے میں ایک صاحب تھے، ان صاحب کا مقام ایسا تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر فاروق کا شخصیت تھی۔ اس آدمی نے کہا کہ آزمائش کرنی چاہیے، مجھے تو شک ہے کہ یہ شخص جو تاج تخت پر بیٹھا ہوا ہے یہ مجھے سلیمان نہیں لگتا، کوئی اور لگتا ہے۔ چنانچہ ایک روز اس نے کہا، کیوں جناب، اگر کوئی شخص رات کو جنبی ہو جائے
اور موسم ذرا ٹھنڈا ہو اور سورج طلوع ہونے تک غسل نہ کرے تو کوئی حرج تو نہیں؟ تو شیطان نے اس سے کہا کہ ہرگز نہیں۔ 40 دن تک یہ شیطان تخت سلیمانی پر حکومت کرتا رہا۔ پھر آپ مچھلی کے پیٹ سے آپ کو انگوٹھی مل گئی، ہاتھ میں انگوٹھی ڈالتے ہی تمام چیزیں آپ کی مطیع ہو گئیں۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، آپ کو سب سے زیادہ اعتبار ان میں سے ایک بیوی پر تھا جس کا نام جراوہ تھا۔ جب آپ جنبی ہوتے یا پخانے جاتے یا واش روم آپ کو جانا ہوتا تو اپنی جو انگوٹھی حکومت والی تھی وہ انگوٹھی اسی بیوی کو دے کر جاتے۔ ایک مرتبہ آپ بیت الخلاء یعنی باتھ روم گئے، پیچھے سے ایک شیطان آپ ہی کی شکل میں آیا اور آپ کی بیوی سے کہنے لگا کہ انگوٹھی مجھے دے دو۔ آپ کی بیوی دھوکہ کھا گئی اور انہوں نے انگوٹھی اس شیطان کو دے دی۔ یہ انگوٹھی ملتے ہی شیطان جو تھا اس نے حضرت سلیمان کا روپ دھارا اور وہ جا کر حضرت سلیمان کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جب سلیمان آئے، باتھ روم سے واپس آئے اور انہوں نے اپنی بیوی سے انگوٹھی طلب کی تو بیوی صاحبہ نے فرمایا آپ انگوٹھی تو لے گئے، اب آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے اور شیطان کی چال ہے۔ آپ نہایت پریشان حال محل سے نکل گئے۔ شیطان نے 40 دن تک آپ کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کی، لیکن احکام کی تبدیلی جب اس نے کی اور وہ ہر الٹے سیدھے کام جو ہے شیطان کرنے لگا تو بہت سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ سلیمان ہو ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ ان کی جماعت آپ کی بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ مطلب وہ جو لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ شیطان ہے، یہ حضرت سلیمان نہیں، تو وہ لوگ گروہ بنا کر آپ کی بیویوں کے پاس آئے اور ان سے معاملہ پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہمیں جو سلیمان تخت پر نظر آتے ہیں بادشاہ بنے ہوئے، ان کی ذات میں ہمیں شک پڑ گیا ہے۔ اگر یہ سچ مچ سلیمان ہے تو اس کی عقل ختم ہو گئی ہے یا یہ سلیمان ہے ہی نہیں، ورنہ اس کے خلاف شرع کام نہ دیتا۔ عورتیں یہ سن کر رونے لگی، یہاں تک کہ یہ یہاں سے واپس آ گئے اور تخت کے ارد گرد اس سے گھیر کر بیٹھ گئے اور تورات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ یعنی حضرت سلیمان جب اپنے محل میں واپس آئے اور انہوں نے تورات کھولی اور تلاوت شروع کر دی اس کی، تو شیطان اللہ کے کلام سے بھاگتا ہے، لہٰذا جب انہوں نے تورات پڑھنا شروع کی تو شیطان بھاگ پڑا اور بھاگتے ہوئے اس نے انگوٹھی جو تھی وہ سمندر میں پھینک دی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یوں ہی اپنے دن گزارتے گئے۔ ایک مرتبہ سلیمان سمندر کے کنارے نکل گئے، بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ ماہی گیروں کی مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھ کر ان کے پاس آ کر ان سے ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام بھی بتایا کہ میں سلیمان ہوں جو بادشاہ ہے۔ اس پر بعض لوگوں کو بڑا طیش آیا کہ دیکھو بھیک مانگنے والا اپنے آپ کو سلیمان بتاتا ہے۔ انہوں نے آپ یعنی سلیمان علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ بہت زخمی ہو کر دریا کے کنارے جا کر اپنے زخم کا خون دھونے لگے۔ بعض ماہی گیروں کو آپ پر رحم آ گیا کہ ایک فقیر نے ان سے مچھلی مانگی تو انہوں نے خام خواہ اس کو مارا۔ پھر انہوں نے کہا جاؤ بھائی اسے 2 مچھلیاں دے آؤ، یہ بھوکا ہے، بھون کر کھا لے گا۔ چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے۔ بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخم اور خون کو تو بھول گئے اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ آپ نے کاٹ ڈالا اور جیسے ہی آپ نے مچھلی کا پیٹ کاٹا، قدرت اللہ سے اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکل آئی۔ آپ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈالی۔ اسی وقت پرندوں نے آپ کے اوپر آ کر سایہ کر لیا، انہوں نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ بادشاہ ہیں اور لوگوں نے بھی آپ کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ سب اللہ کا حکم تھا، یہ اس کی آزمائش تھی اور یہ اس کا امتحان تھا۔ آپ آئے اپنے تخت پر بیٹھ کے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر کے لاؤ۔ چنانچہ جنات کی ایک فوج گئی اور انہوں نے اس شیطان کو گرفتار کر لیا۔ آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور اس پر تالا لگا کر اپنی مہر لگا دی اور اٹھا کر اس بکس کو سمندر میں پھینکوا دیا جو قیامت تک وہیں قید رہے گا۔ اس جن اور اس شیطان کا نام حقیق تھا۔ مزید کیا ہوا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔
کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت جادو جو کرتے تھے آپ نے انہیں بھی گرفتار کیا، اور تمام جادو اور یہ تعویذ اور جو بھی ہے یہ سب چیزیں عملیات وغیرہ آپ نے سب اکٹھی کر کے ایک صندوق میں بند کر کے اپنے تخت کے نیچے ہمیشہ کے لیے دفن کر دی تھی۔